تھینک یو کامنٹ شیر. کامنٹ سب سے پہلا جو ہمارا ابھی سیشن ہے عالمی اور پاکستان تناظر پہ، میرے خیال میں اسکول میں سب سے اہم یہ ٹاپک ہے، سب سے اہم سیشن ہے. اس کے اندر ایک تناظر بلڈ کیا جا رہا ہے عالمی اور پاکستان کے اندر انقلاب کے حوالے سے، کہ پاکستان کے اندر انقلاب کے کیا چانسز ہیں، محنت کش طبقے کی کیا صورتحال ہے اور حکمران طبقے کی کیا صورتحال ہے. جو دو طبقات کا آپس میں بیلنس ہے، اس میں کون سا طبقہ ہے جو زیادہ ہیوی ہے، جو زیادہ طاقت رکھتا ہے، آنے والے عرصے میں زیادہ طاقت پکڑے گا، اور آنے والے عرصے میں کون سا ایسا طبقہ ہے جو زیادہ اپنی طاقت کھونے کی طرف جائے گا. اور اس کے علاوہ عالمی طور پر بھی پوری دنیا کے اندر ایسا کون سا خطہ ہے جہاں پر ہمیں اس وقت انقلاب کے سوشلسٹ انقلاب کے آثار زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس حوالے سے ایک تفصیلاً جو ہے وہ ڈسکشن ہے ساری، کہ دنیا کے اندر محنت کش طبقے کی کیا صورتحال ہے، حکمران طبقے کی کیا صورتحال ہے، جو طبقاتی کشمکش ہے، اس طبقاتی کشمکش کے اندر کون سا طبقہ ہے جو زیادہ ہیوی ہے اور کون سا طبقہ ہے جو کمزور ہے، اور آنے والے عرصے میں کون سا طبقہ ہے جس کے لیے پاس زیادہ چانسز ہیں طاقت میں آنے کے. اس بیس پر پوری ڈیبیٹ ہوگی. اور اس بحث سے پہلے، اس ڈیبیٹ سے پہلے ہمیں کچھ ہسٹوریکلی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جس دور کے اندر یہ بہت بار ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ہم ایک نئے عہد کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ایک ایسا ہے جو پہلے بالکل انسانی سرمایہ داری کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، ایک ایسا ہے جس کے اندر سرمایہ داری اپنے نامیاتی بحران کا شکار ہے، اور ایسا ہے جس کے اندر بالکل نئے فینومینا ابھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ، اور پوری دنیا کے اندر ہر خطے کے اندر ہمیں سملر فینومیناز کا ابھار نظر آ رہا ہے، ایک جیسے ملتے جلتے فینومیناز کا ابھار نظر آ رہا ہے. اسٹیٹس کو کے ٹوٹنے، ان میں مین سب سے اہم جو فیکٹر ہے، سب سے اہم جو فینومینا ہے وہ اسٹیٹس کو کا ٹوٹنا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ٹوٹنا ہے. جو ایک پرانا روایتی نظام تھا پوری دنیا کے اندر، جس ملک کی آپ مثال اٹھا لیں، وہاں جو ایک حکومتی سیٹ اپ ہوتا تھا، جو ایک پراپر پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا تھا، جو سماج کے اندر ایک اس کے پھر آثار ہوتے تھے، جو ایک پوری اوور آل سیٹ اپ جو چل رہا تھا، وہ سارے کا سارا سیٹ اپ پوری دنیا کے ہر خطے کے اندر ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. روایتی جو پارٹیاں ہیں ان کا ہمیں کولیپس نظر آ رہا ہے. ایون جو محنت کش طبقے کی نام نہاد روایتی پارٹیاں ہوا کرتی تھی، ان کی جو سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے ریفارم کرنے کی کوششوں کی، ناکام کوششوں کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی کے اندر شدید ڈکلائن ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اس کے ریئیکشن کے طور پر محنت کش طبقہ جب ڈوبتے ہوئے تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی ایسا راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، تو اس ریئیکشن کے طور پر وہ پھر ہمیں ایکسٹریم رائٹ ونگ اور ایکسٹریم لیفٹ ونگ کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے، ایک پولرائزیشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ سارا جو فینومینا ہے، اب یہ اس نہج پر دنیا کیسے پہنچی ہے، یہ جو چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس اوور آل سینیریو کو سمجھ، اس میں سب سے اہم چیز ایک پرانا ورلڈ آرڈر پورے کا پورا دنیا کے اندر ڈپلومیٹک شدید تبدیلیاں آئی ہیں، ڈپلومیسی دنیا کی بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی ہے. وہ پرانا ورلڈ آرڈر نہیں رہا جو ورلڈ آرڈر پہلے ہوتا تھا پوسٹ ورلڈ وار جو پیریڈ ہے ورلڈ وار 2 سے لے کر 1991 تک، سوویت یونین کے انہدام تک، جو ایک پورا ورلڈ آرڈر تھا جس کے اندر امریکن بلاک تھا اور سوویت بلاک تھا، وہ ورلڈ آرڈر ٹوٹ چکا ہے. اور اب اس کے بعد پھر 91 کے بعد جو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی جو ملٹی پولر ورلڈ آرڈر بنیادی طور پر اس کی تشکیل کا جو ایک عمل پروسیس شروع ہوا ہے، اس پروسیس کے پھر کیا پوری دنیا کی سیاست پر، پوری دنیا کی سفارت کاری پر اور پوری دنیا کے اندر سماجوں پر شدید ترین جو ہے وہ اثرات پڑے ہیں. اور یہ اوور آل تمام تر فیکٹرز ہیں جنہوں نے ایک نئے عہد کو، ایک نئی روٹین کو، ایک نئی روٹین کو جنم دیا ہے جو بالکل پرانی روٹین سے مختلف ہے. اور یہ روٹین تحریکوں کی روٹین ہے، یہ روٹین احتجاجوں کی روٹین ہے، یہ روٹین ہر خطے میں اسٹیٹس کو کے ٹوٹنے کی روٹین ہے، یہ روٹین بغاوت کی روٹین ہے، یہ روٹین اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے نئے تجربے کرنے کی روٹین ہے. یہ ایک نئی روٹین کا جنم ہو چکا ہے. اور یہ جو اب اس سے پہلے کا جو ورلڈ آرڈر تھا اس پر تھوڑی سی ڈسکشن میرے خیال میں ضروری ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کر 91 تک کا جو ایک ورلڈ آرڈر تھا جس کے اندر ایک طرف امریکی سامراج تھا اور ایک طرف سوویت بلاک تھا، پوری دنیا کی سیاستیں جو ہوتی تھیں، کسی بھی خطے کی آپ مثال اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر جو سیاست ہوتی تھی اس پر براہ راست جو ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جو اثرات ہوتے تھے وہ ان دو مین جو بلاکس تھے پوری دنیا کے اندر، ان کے اثرات پوری دنیا کی سیاستوں پر پڑتے تھے. ایشیا کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، آپ لاطینی امریکہ کو دیکھ لیں یا مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر ان دو مین بلاکس تھے جن کا اثر رسوخ پوری دنیا کی سیاستوں میں، سیاسی پارٹیوں کے اندر، سماجوں میں ہمیں نظر آتا تھا. مگر پھر اب یہ سلسلہ خیر ٹوٹا ہے. یہ اس سارے عرصے کے اندر جو
امریکن بلاک تھا. امریکن بلاک جو ایک طرف مزدور انقلابات کا جو ایک لہر تھی, اس لہر کے خوف سے, اس لہر کو روکنے کے لیے اور سرمایہ دارانہ نظام کو آگے چلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر پیسہ لگاتا ہے, ہر جگہ پر ڈپلومیٹک مینوورنگ کرتا ہے, ہر پوری دنیا کی سیاست پر جو اثر رسوخ اس کا ہوتا ہے, وہ بنیادی اس کی ایک وجہ, اول تو جو بنیادی وجہ وہ تو ظاہر ہے اس کی ایک سامراجی جو تسلط ہے اس کو پھیلا ہوا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سوویت جو بلاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور تحریک ہے اس کا خوف ہوتا ہے, جو پوری دنیا کے اندر جو امریکہ جو پوری دنیا کی سفارتکاری پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک پورا ایک سلسلہ اس روٹین کے اندر چلتا ہے. اس کے بعد پھر 91 کے اندر جو سوویت یونین کا کولیپس ہوتا ہے, تو سوویت یونین کا جو کولیپس ہے, پھر سوویت یونین کے کولیپس کے بعد دنیا کے اندر ایک ہی بڑی طاقت بچتی ہے, امریکی سامراج, اور ایک پھر نئی روٹین کا آغاز شروع ہوتا ہے. اس نئی روٹین کا سب سے جو بیسک جو ایک ایلیمنٹ ہے, جو سب سے جو اہم چیز ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر امریکی سامراج واحد قوت تو بن جاتا ہے, مگر ایک دنیا کے اندر وہ جو ایک پراپر ایک منظم ایک سیٹ اپ چل رہا تھا, جس کے اندر پوری دنیا کی سیاست پر امریکہ کا اثر رسوخ تھا, وہ منظم سیٹ اپ ٹوٹ جاتا ہے. اور اب ایک ملٹی پولر سامراج کا, ایک ملٹی پولر ورلڈ کا, جس کے اندر ہر جو ملک ہے, ہر سامراجی قوت ہے, وہ اپنی پنجے مار رہا ہے, وہ اپنی کوشش کر رہا ہے اپنے تسلط کو پوری دنیا کے اوپر بڑھانے کی. ایک اس طرح کا ایک ملٹی پولر سیٹ اپ کا آغاز ہوتا ہے. اور جو امریکی سامراج ہے, اس کے 91 کے بعد سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امریکی سامراج اسٹرینتھن ہوا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد سے امریکی سامراج کے ڈکلائن کا ایک آغاز ہوا ہے. اور اس کا ہمیں پھر اینڈ جو حتمی جو اس کا انجام ہے وہ 2008 کے بحران کے اوپر آ کر نظر آتا ہے کہ 2008 کا جو بحران ہے اس نے امریکی سامراج کا جو پوری دنیا کے اندر ایک بچی کھچی ساکھ تھی, جو 91 کے بعد سے ہی کولیپس آہستہ آہستہ ڈیمینش ہوتی ہوئی آ رہی تھی, اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے 2008 کے بحران کے بعد سے. اور پوری دنیا کے اندر ہمیں نئے سامراجی قوتوں کو باہر نظر آتا ہے. ایک طرف روس ہے, چین ہے, مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو عراق ہے, ترکی ہے, ایران ہے, سعودی عرب ہے, ادھر ہر جگہ پر ہمیں نئے جو ہے وہ فینومیناز کا ابھار نظر آتا ہے. یہ اور اس کی اب یہ جو 2008 کا جو کرائسس تھا, 2008 کے کرائسس نے 91 کے بعد سے جس پروسیس کا آغاز ہوا تھا اس پروسیس کو کیٹالائز کیا, تیز کر دیا, اس پروسیس کو سطح کے اوپر لے کر آیا بڑے پیمانے پر. پوری دنیا کے اندر وہ جو جن تبدیلیوں کی بات میں نے پہلے کی ہے, سفارتکاری کے اندر, سماجوں کے اندر, سیاست کے اندر, وہ پھر بڑے پیمانے پر ہمیں 2008 کے بحران کے بعد دنیا کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں پوری دنیا کے سماجوں میں. اس کا اگر کوئی ہم پرومیننٹ یا ایک واضح اگزامپل دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں امریکہ کے اندر وہ پھر امریکہ کے اندر ہی نظر آتی ہے. امریکی الیکشنز جو ہوئے, پچھلے جو امریکن الیکشنز ہوئے, ان کے اندر ایک انپریسیڈنٹڈلی کوئی بھی سوچ نہیں سک رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی امریکہ کے اندر جیتے گا اور یہ وہ الیکشن جیت جائے گا. اور یہ وہ امریکی سامراج ہے جس نے ورلڈ وار 2 سے لے کر 2008 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی سیاست پر, آدھی دنیا سے زیادہ پر اس کی جو ہے وہ دنیا کی سیاستوں پر اثر رسوخ تھا, براہ راست اثر رسوخ تھا. دنیا کے اندر حکومتیں امریکہ کی مرضی سے بنتی تھیں, بجٹس امریکہ کی مرضی سے بنتے تھے, جو ہر چیز امریکہ کی آپ کو اس کا ہر چیز دنیا کی ہر پولیٹیکل فارمیشن کے اندر ہر جگہ پر آپ کو امریکہ کی ساکھ جو ہے وہ نظر آتی تھی. یہ ایک پورا سیٹ اپ تھا. مگر پھر 2008 کا جو اکنامکل کرائسس, اب ایز اے مارکسسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکنامکس ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے جس کے اوپر پھر اوور آل سارا سیٹ اپ بنتا ہے. اور اکنامکس جو بیسک فاؤنڈیشن ہے, اس کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں, گریجول تبدیلیاں, یہ پھر جلد یا بدیر اپنا اظہار کرتی ہیں سماجوں کے اندر, سماجوں میں تحریکوں کی صورت میں, سیاسی منظرنامے میں مکمل تبدیلی کی صورت میں, سفارتکاری کی اندر جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, ان تمام پہلوؤں کے اندر پھر اپنا اظہار کرتی ہے. فوراً نہ بھی کریں مگر جلد یا بدیر یہ اظہار ہوتا ہے. اور حتمی تجزیے کے اندر, آخری تجزیے کے اندر جو بیس ہوتی ہے پھر وہ اکنامکس ہی ہوتی ہے. اور یہی وہ بیس تھی جس نے جو ایک لمبے عرصے سے جو کرائسس کیپٹلزم کو جو نامیاتی اس کا جو تضاد ہے, جس کے حوالے سے مارکس نے کیپٹل کے اندر تفصیل بیان کی ہے, وہ جو اوور پروڈکشن کا کرائسس ہے, اس کرائسس نے بنیادی طور پہ یہ جو آج ساری تبدیلیاں ہم سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر, دیو ہیکل پیمانے پر, اس کی جو بیس ہے بنیادی طور پہ وہ پھر سرمایہ داری کا نامیاتی بحران ہے. اور اس بحران کا 2008 کے بعد جو پھٹنا ہے, پھر اس نے دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری تبدیلیوں کو سطح کے اوپر لایا. اب امریکی جو الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہیں, امریکہ کے اندر مطلب آپ خود سوچیں, ایک ایسی سامراجی قوت جو دوسری دنیا کی
سیاستوں کے اندر جس کا براہ راست اثر و رسوخ تھا، جو پاکستان کے اندر، مڈل ایسٹ کے بہت سارے خطوں کے اندر، یورپ کے اندر، ہر جگہ پر جو حکومتیں بنتی تھیں، جو سیاسی پارٹیوں کی تشکیل ہوتی تھی، وہ امریکی سامراج کی مرضی و منشا سے ہوتی تھی، اور اس کی اور ایک پراپر ایک نظم کا سیٹ اپ تھا، ایک جو حکمران طبقہ تھا وہ کنٹرول تھا اس کا پوری دنیا پر. محنت کش طبقے ورلڈ وار 2 کے بعد جو ایک اکنامک بوم تھا، پھر چائنا کے اندر سرمایہ داری کا جو ہے وہ ابھار، چین کا گریجولی سرمایہ داری کی طرف جانا، پھر سوویت یونین کا کولیپس، اوور آل ایک محنت کش طبقے کی بڑے پیمانے پر ہمیں ناکامی نظر آئی. ایک اس ناکامی کے ساتھ ساتھ جو ایک اکنامک ریلیٹو بوم تھا، ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے ایک لمبے عرصے تک حکمران طبقہ بہت اسٹرینتھن رہا ہے پوری دنیا کے اندر، بہت طاقتور رہا ہے، اور طاقت کے ساتھ اس کا ہر فیصلہ بالکل ہمیں درست نظر آتا تھا. جہاں وہ جو مرضی چاہتا وہ کرتا تھا، بڑے پیمانے قتل و غارت کرتا تھا. اگر وہ جو نام نہاد جو جمہوری طریقہ ہے جس کے اندر اصل پس پردہ تو وہ انسانوں، عام مظلوم لوگوں کا قتل عام ہی کرتا تھا، خون ہی بہاتا تھا، مگر ایک جمہوریت کا ایک وہ جو کیا کہتے ہیں پردہ، اس نے ایک برقع اوڑا ہوا تھا، ایک پردہ اوڑا ہوا تھا، جس پردے کے پیچھے وہ سب کچھ کرتا تھا، وہ مینیورنگ، وہ ساری جو، اور اس کے اندر ایک جمہوریت کا الاپ، پورا ایک الاپ تھا. وہ بنیادی طور پہ مزدور تحریک کی جو ایک اسٹالینزم کی غداری کی وجہ سے جو ناکامی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے حکمران طبقے کو یہ سارا موقع ملا یہ سب کرنے کا. یہ سارا جو ایک ڈرامے بازی تھی، عام عوام کو بیوقوف بنانے کے جو سارے حربے تھے. مگر 2008 کے بعد، بحران کے بعد، جو پوری دنیا کے اندر جو بیسک جو شفٹ آئی، جو پورا پرانا ورلڈ آرڈر ٹوٹا، جس کی وجہ سے ساری بیسک تبدیلی، انہوں نے یہ جو ایک پورا سیٹ اپ تھا حکمران طبقے کا، اس کو بھی تہس نہس کر دیا. اب آپ کو امریکہ کے اندر، وہ ملک جہاں پر مطلب کارٹونز بنتے تھے، اور کارٹونز کے اندر سوویت کے اینٹی سوشلسٹ پروپیگنڈا ہوتا تھا، اس امریکہ کے اندر آپ کو سوشلزم کے نعرے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سڑکوں پر بے شمار نوجوان نکلے ہوئے ہیں، مزدور نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، ٹرک ڈرائیورز ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بالکل 15 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں، ایسی ریڈیکل سپیچز کر رہے ہیں کہ سن کے جو ہے وہ خون گرما جاتا ہے انسان کا. یہ اس امریکہ کے اندر ہو رہا ہے جو پوری دنیا کی سیاستوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ ایک پراپر وہ جو اس کا وہ مینیورنگ کی گیم تھی، مینیورنگ اس کی تھی، نام نے ڈیموکریٹک، اس کو چلا رہا تھا. آج اس امریکہ کے اندر وہ جو ایک سٹیٹس کو تھا، اس سٹیٹس کو چیلنج ہوا. یہ بہت بڑی، مطلب یہ غیر معمولی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے کہ ایسے خطے کے اندر اس چیز کو چیلنج ہونا جس چیز کا وہ 70-80 سال تک نہ صرف پروپیگیٹ کرتا رہے بلکہ اس کو لے کے چلتا رہے پوری دنیا کے اندر، اس خطے کے اندر اسی چیز کے خلاف نعرے لگ جانا، اور بہت بڑے پیمانے پر نعرے لگ جانا. اور جو بندہ اس سٹیٹس کو کے خلاف بات کر رہا ہو، اس کی اتنے بڑے پیمانے پہ پذیرائی ہونا، یہ غیر معمولی بات ہے. برنی سینڈرز نامی جو وہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کا جو وہاں پر ایک امیدوار تھا، وہ جب اس نے ایون ریفارمسٹ ہی نعرے لگائے، مگر وہ اینٹی سٹیٹس کو نعرے تھے، امیروں کے خلاف نعرے تھے، ان نعروں نے اس کی بہت بڑے پیمانے پر بیس بنائی امریکہ میں. اور دوسری طرف ہمیں ڈونلڈ جے ٹرمپ کا ایک طرف ابھار نظر آتا ہے ریپبلکن پارٹی میں. اب امریکہ کے اندر ایک لمبے عرصے سے سٹیٹس کو کیا تھا؟ سٹیٹس کو یہ تھا کہ پہلے ریپبلکن پارٹی ہے بڑا شیطان، اور بڑا شیطان جب آ کر کٹوتیاں کرتا ہے، پرائیویٹائزیشن کرتا ہے، محنت کش طبقے کا استحصال کو تیز کرتا ہے، حکمران جو سرمایہ دار طبقہ ہے اس کو محنت کش طبقے کے استحصال کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے، تو اس کے بعد جب غصہ جنم لیتا ہے وہاں میں، تو اس غصے کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کو لے کے آ جایا جاتا تھا کہ یار یہ جو ہے تھوڑی کم شیطان ہے، چھوٹا شیطان ہے. تو اب آخری آپشن تو پھر یہی ہے، لیسٹ آپشن تو یہی ہے، وہ جو ایک حقیقت پسندی نام نے جو بنیادی طور پہ فریب ہے، جو بنیادی طور پہ غلامی کی سوچ ہے، حقیقت پسندی جو نام نے حقیقت پسندی، یہاں پر ایون اسٹالینسٹ جس حقیقت پسندی کی بات کرتے ہیں، تو ایک حقیقت پسندی اوپر سے بنائی جاتی تھی کہ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے یہ بہرحال آپ حقیقت پسند بنے، لیسٹ آپشن تو پھر یہی ہے. اگر آپ سوشلزم کی طرف جائیں گے تو پھر جو وینیزویلا میں ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، جو سوویت یونین کے اندر ہوا وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، جو کیوبا میں ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، عوام بھوک سے مر جائے گی، قتل و غارت ہوگی، لاکھوں کروڑوں لوگ مارے جائیں گے. وہ جو پورا امریکہ کے اندر پروپیگنڈا تھا، پروپیگنڈے کے خلاف پھر اس پروپیگنڈے اتنے شدید ترین 70-80 سال کے پروپیگنڈے کے باوجود ہم پھر یہ دیکھتے ہیں، چاہے میڈیا پہ حکمران طبقے کا کنٹرول ہو، چاہے نصاب پر حکمران طبقے کا کنٹرول ہو، چاہے سوشل میڈیا پر حکمران طبقے کا کنٹرول ہو، چاہے وہ تمام رستے جن سے انفارمیشن جاتی ہے، ہر جگہ پر حکمران طبقے کا کنٹرول کیوں نہ ہو. جب عام آدمی کے حالات زندگی بدتر ہوتے ہیں، عام آدمی کو جب
اس کی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نہیں ملتی تو وہ پھر اپنے حق کے لیے اٹھتا ہے, وہ پھر اپنی جدوجہد کی طرف جاتا ہے, وہ پھر چیلنج کرتا ہے جو موجودہ رائج الوقت سیٹ اپ ہوتا ہے. اور یہ چیز پھر ہمیں امریکہ کے اندر بھی نظر آئی. امریکہ کے اندر پورا اسٹیٹس کو جو ایک پراپر پورا جو تھا لیسر ایویلزم والی جو کہانی تھی ٹوٹ کے ختم ہو گئی. امریکہ کی اس ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سے برنی سینڈرز کا ابھار ہمیں نظر آیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آف کورس برنی سینڈر کے کو مینیورنگ کے ذریعے انہوں نے جو الیکٹرل ریس تھی انٹرا پارٹی اس کے اندر اسے آؤٹ کر دیا اور ہلری کلنٹن پھر جیتی. اور ہلری کلنٹن کے ریئیکشن کے طور پر محنت کش طبقے کا کوئی نیا وے آؤٹ ڈھونڈنے کی وجہ سے اور ان فیکٹرز کی وجہ سے بنیادی طور پر پھر ٹرمپ ہمیں وہ الیکشن جیتا ہوا نظر آیا. کم مارجن سے جیتا یقیناً, مگر ٹرمپ جو جیتا ہے وہ اب یہاں پر ایک پوری بحث بنی پوری دنیا کے اندر. میں آگے اور بھی ممالک کی مثالیں دیتا ہوں کہ فاشزم کا ابھار ہو رہا ہے. یہ بنیادی طور پہ فاشزم کا ابھار نہیں ہے, یہ فاشزم کو ابھار نہیں تھا, یہ بنیادی طور پہ محنت کش طبقے کا اور عام عوام کا اپنی حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی رستہ تلاش کرنے کی جستجو تھی. اور رستہ تلاش کرنے کے طور پر انہوں نے ایون ٹرمپ کو اور پھر اور خطوں میں بات کرتا ہوں ایسے ایلیمنٹس کو, ایسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ووٹ دیا اور ان کو اقتدار میں لایا. یہی چیز یہ جو سٹیٹس کو امریکہ میں ٹوٹا ہے, سملرلی ہمیں یہی چیز اب ایک دوسرا سامراج ہے جس نے پھر آدھی سے زیادہ دنیا پر پتہ نہیں 100 سے زیادہ سال دنیا سے آدھی سے زیادہ دنیا پر راج کیا ہے, برطانیہ. اس کے اندر بھی پھر ہمیں یہی چیز بالکل سملر فینومینا ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے. برطانیہ کے اندر بھی جو ایک پرانا سٹیٹس کو تھا, ایک طرف کنزرویٹو پارٹی ہے, ایک طرف لیبر پارٹی ہے. لیبر پارٹی نام نہاد مزدوروں کی پارٹی ہے, مگر اس لیبر پارٹی کے اندر بلیئرائٹس ہیں, ٹونی بلیئر اینڈ کمپنی, جو بالکل حکمران طبقے کی نمائندگی کرتے آئے ہیں, بڑے لمبے عرصے سے دلالی کرتے آئے ہیں حکمران طبقے کی, اور جو حکمران طبقے کی پالیسیز ہوتی تھیں انہیں کو بالکل نیچے لاگو کرتے تھے نام نہاد حقیقت پسندی کے نام پہ. عوام کو یہ جی آخری پھر آپشن تو لیبر پارٹی ہے, تو پھر اسی والے سے ہی آپ چیزوں کو چلائیں. یہ شاید یہ کچھ نہ کچھ تو بہتری کر رہی ہے نا, کچھ نہ کچھ تو نظام میں کوئی سڑکیں بن جاتی ہیں, چلیں کوئی اسپتال بن رہا ہے, کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے, میں یہاں کے حال سے بات کر رہا ہوں, یہ کچھ نہ کچھ اوور آل ہو رہا ہے. چلیں یہ انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے دیکھیں کچھ نہ کچھ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس طرح کی باتیں کر کے چلایا گیا. مگر پھر اس برطانیہ کے اندر بھی اب ادھر بھی ہمیں ایک بڑے پیمانے پر بغاوت نظر آتی ہے پرانے سٹیٹس کو سے, جو ایک پرانا روایتی نظام تھا اس سے ہمیں بغاوت نظر آتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, یہاں پر ایک کوسچن بھی خیر اوورال بنتا ہے کہ پھر ایک بغاوت سرمایہ داری کے خلاف اگر ہے تو پھر سوشلزم کی طرف کیوں نہیں جا رہی. بنیادی طور پہ ایک بڑے پیمانے پر انقلابی پارٹی کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو خلا ہے اس کو یہ جو ریفارمسٹ ہیں یہ فل کر رہے ہیں. بہرحال اب برطانیہ کے اندر پھر ہمیں وہاں پر لیبر پارٹی کے اندر جیریمی کوربن کو باہر نظر آتا ہے. جیریمی کوربن اینٹی رچ, امیروں کے خلاف نعرے بازی کرتا ہے, غریبوں کے حق میں باتیں کرتا ہے. وہ جو خالی بڑی بڑی بلڈنگز پڑی ہیں, خالی بڑے بڑے گھر پڑے ہیں فالتو میں, جن میں کوئی بھی نہیں رہتا, پتہ نہیں کتنے زیادہ گھر ہیں, ان پہ کہتا ہے کہ ادھر عام غریب آدمیوں کو, مزدوروں کو یہاں رہنے کی جگہ دیں. تو اس کی پاپولیرٹی ایک طرف ہمیں پھر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے کاؤنٹر کے اندر پھر جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے اندر تھریسا میں سم ہاؤ مینج کر جاتی ہے الیکشن جیتنا. تمام تر جو دھاندلی وغیرہ سوری لیبر پارٹی کے اندر, اس میں کنزرویٹو پارٹی کے اندر سم ہاؤ مینج کر جاتی ہے الیکشن جیتنا. مگر اب جو جو پچھلا الیکشن برطانیہ کے اندر ہوا, اس الیکشن کے اندر بھی لیبر پارٹی نے بہت زیادہ سیٹس لی. میں ایگزیکٹلی مجھے فگر یاد نہیں, 260 پلس غالباً سیٹس تھیں لیبر پارٹی کی, اور یہ بہت بڑی میرے خیال میں تعداد تھی سیٹس کی. اور لیبر پارٹی وہ ایسی پارٹی جو بالکل بدنام زمانہ تھی برطانیہ کے اندر. عام مزدوروں کو اس پر کوئی یقین نہیں تھا, کوئی اعتماد نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ بالکل یہ حکمرانوں کی پارٹی ہے, اس نے آ کے تو کبھی وہ کوئی مزدوروں کے حق میں تو کام نہیں کیا, اس نے بھی پرائیویٹائزیشن کی ہے, اس نے بھی تنخواہوں میں کٹوتیاں کی ہیں, سارے مزدور دشمن اقدامات کیے ہیں. مگر پھر ووٹ جو پڑا, یہ ووٹ بنیادی طور پر لیبر پارٹی کو نہیں پڑا, یہ ووٹ بنیادی طور پہ جیریمی کوربن کو پڑا. اور جیریمی کوربن کو بھی اس کی وہ جو باتیں ہیں, جو وہ باتیں کر رہا ہے, ان باتوں کی وجہ سے جیریمی کوربن کو پڑا. اور اس بنیادی جو اس کی وجہ ہے, اس کی بھی جو بیس ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ عام جو آدمی کے حالات ہیں وہ بدتر تھے. جو محنت کش طبقے کی زندگی کے حالات تھے وہ بہت زیادہ بدتر تھے. اور کوئی راہ نیا تلاش کرنے کی جستجو کے اندر پھر ہمیں ادھر لیبر پارٹی کے اندر جیریمی کوربن جب بات کرتا ہے امیروں کے خلاف, تو پھر اس کی ایکسیپٹنس ہمیں نظر آتی ہے. سملر چیز اور خطوں میں بھی ہمیں فرانس کے اندر پولرائزیشن ہمیں نظر آتی ہے, جہاں پر ایک طرف میرین لی پین ہے اور ایک طرف میلن شو ہے. یہ دونوں ابھر کے آتے ہیں. وہ جو پرانا سیٹ اپ تھا جس میں سوشلسٹ پارٹی اور ریپبلکن جو پارٹی ہے, وہ اس کا ہمیں کولیپس, اس کو بڑے پیمانے پر اس کی جو کیا کہتے ہیں
الیکٹرل جو ایک بینک تھا وہ بہت بڑے پیمانے پر گرتا ہے. بہت بڑی پارٹیاں پچھلے لمبے عرصے میں وہ گزری ہیں, ان کا ایک پورا اثر رسوخ تھا, میڈیا پروپیگنڈا ہر جگہ ہر حوالے سے سماج کے اوپر ہیوی تھی, مگر پھر وہ بالکل ختم ہو گئی, ان کی پاپولیرٹی اچانک سے گری, تیزی سے گری, اور پھر بالکل نئے فینومیناز میرین لی پین کی صورت میں جو انتہائی دائیں بازو کی نمائندہ ہے, باتیں کرتی ہے, اور دوسری طرف انتہائی بائیں بازو میلن شو کے ابھار ہمیں نظر آیا, ریبیلیس فرانس جو اس کی پارٹی ہے. یہ فینومینا ایون جرمنی کے اندر, جرمنی جیسا خطہ جہاں پر ریلیٹیولی بڑی سٹیبلٹی تھی ابھی تک کے عرصے کے اندر, ادھر 2008 سے پہلے در حقیقت انہوں نے وہ جو محنت کش طبقے پر کٹوتیاں اور یہ سلسلہ کا آغاز کیا ہوا تھا, اس وجہ سے جو 2008 کا کرائسس آیا تھا اس سے ریلیٹیولی جرمنی بچ گیا تھا, کیونکہ وہ جو سارا بوجھ جو 2008 کے بحران کا تھا وہ پوری دنیا کے اندر محنت کش طبقے پر ڈالا گیا, مگر وہ بوجھ جرمنی کے اندر پہلے سے ہی محنت کش طبقے کے اوپر ڈلتا ہوا آ رہا تھا, تو لہٰذا وہ 2008 میں اتنے بڑے پیمانے پر جرمنی اثر انداز نہیں ہوا, مگر اب جرمنی کے اندر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پھر وہ جو پرانا ایک سیٹ اپ تھا وہ اب اس کے خلاف بغاوتیں ہو رہی ہیں. الٹرنیٹو فار ڈوچلینڈ, الٹرنیٹو فار جرمنی جو ہے ایک طرف اس کا رائٹ ونگ پارٹی ہے, اس کا ابھار نظر آتا ہے. پھر یہ دوسری طرف ڈائلنکے ہے, ڈائلنکے اتنی بڑے پیمانے پر نہیں لے پا رہی لیفٹ ونگ کی ہے, مگر الٹرنیٹو فار ڈیوچلینڈ ہے. اب یہ جو سارے فینومیناز ہیں ان کے اندر الٹرنیٹو فار ڈیوچلینڈ کی بات کر لیں آپ, ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر لیں, اس کے علاوہ اور جو میرین لی پین کی بات کر لیں, یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ یہ اینٹی امیگرینٹس ہیں, یعنی کہ یورپ کے اندر بہت سارے جو مڈل ایسٹ کے اندر ساؤتھ افریقہ سے جو مہاجرین ہیں, جو اپنے جب پورے گھر بار تباہ کر کے سارا کچھ محلے اپنے سارے رہائش تباہ کر کے جب وہ دوسرے ملک جو انہی سامراجی طاقتوں نے تاراج کیا ہے مشرق وسطی کو بھی, افغانستان اور ہر جگہ کو, تو اس کے نتیجے میں جب وہ مہاجرین جاتے ہیں باہر زندہ رہنے کے لیے, کچھ سروائیو کرنے کے لیے, تو وہ پھر ان یورپین ممالک کے اندر جاتے ہیں, امریکہ وغیرہ. تو ان یورپین ممالک کا جو پھر حکمران طبقہ ہے اب بنیادی وہ پھر اینٹی امیگرینٹس نعرے لگاتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو باہر سے امیگرینٹس آ رہے ہیں, یہ جو باہر سے مہاجرین آ رہے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے جو مزدور ہیں ان کی نوکریاں امیگرینٹس لے رہے ہیں. تو اگر یہ امیگرینٹس نکل جائیں یہاں سے, یہ جو مہاجرین ہیں اگر یہ جو مہاجرین اگر یہ نکل جائیں, تو ان مہاجرین کے نکلنے کی وجہ سے یہاں پر جو یہاں کا محنت کش طبقہ ہے, مثال کے طور پر ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر یہاں سے جو مہاجرین ان کو ہم نکال دیں تو پھر امریکہ کا جو محنت کش طبقہ ہے, امریکہ کے محنت کش طبقے کو نوکریاں ملیں گی, یہاں پر ہم کاروبار لگائیں گے, یہاں پر ہم انڈسٹری لگائیں گے, سارا پیسہ یہیں پر ہم لائیں گے. امریکہ کا جو باہر اس کے جو ہمارے سرمایہ دار ہیں جو باہر انویسٹ کر رہے ہیں ان کو ہم امریکہ لائیں گے, امریکہ کے اندر جتنے بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں دوسرے لوگ ان کو ہم باہر نکالیں. صرف پاکستان میں بھی ایون افغان مہاجرین کا ایک ایشو ہے. تو یہ نعرے بازی ہے, برطانیہ میں یہ نعرے بازی ہے, فرانس میں یہ نعرے بازی ہے, اٹلی کے حوالے سے میں آگے بات کرتا ہوں, اٹلی میں یہ نعرے بازی چل رہی ہے. ہر جگہ پر ایک یہ نعرے بازی کی جو اینٹی امیگرینٹس ہیں. اب آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ جو اینٹی امیگرینٹس نعرے بازی ہے یا اینٹی امیگرینٹ جو پروپیگنڈا ہے, اس اینٹی امیگرینٹ پروپیگنڈے کے اندر وہ جو پوائنٹ بناتے ہیں جو ایکسٹریم رائٹ ونگ پارٹیز ہیں, وہ پوائنٹ یہ بناتے ہیں کہ جو محنت کش طبقہ ہے جو باہر سے مزدور یہاں آ رہے ہیں, ان کے ہمارے ملک کے اندر آنے کی وجہ سے یہاں کی نوکریاں جو یہاں کے مزدور ہیں ان کو نہیں مل پا رہی, لہذا ان کو نکالیں, یہاں کے مزدوروں کو نوکریاں ملیں گی, ہمارا ملک ترقی کرے گا. یہ ایک بات کرتے ہیں. دوسری اور اس کے علاوہ اسٹیٹس کو چیلنج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سینٹر کی جو پولیٹکس ہوتی تھی, جو پرانے ایک روایتی پارٹیاں تھیں جو ایک نیو لبرل ایجنڈے کو باقاعدہ طریقے سے چلا رہی تھیں, اور سرمایہ داری کے اندر جو کیا کہتے ہیں بھائی, نہ زیادہ ہم رائٹ ونگ ہیں نہ لیفٹ ونگ ہیں, ہم درمیانے ہیں, ہم بڑے معتدل پسند ہیں, ہم حقیقت پسند ہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں ورلڈ آرڈر کو, پوری دنیا کو اور اس سماج کو بھی بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں. ہم نہ اس کو کسی فیشزم کی طرف جانے دے رہے ہیں, نہ اس کو ہم وہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ خونی انقلاب کی طرف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو ایک سینٹر کی پارٹیاں تھیں وہ ان کے خلاف نعرے بازی کی ایکسٹریم رائٹ ونگ نے اور ایکسٹریم لیفٹ ونگ نے, اور دونوں کی ہمیں پھر پاپولیرٹی نظر آئی. دونوں کی جو سوشل بیس ہے اس کے اندر ہمیں اضافہ نظر آیا. دونوں کی الیکٹرل جتنے بھی الیکشنز ہوئے ان کے اندر دونوں جو پولز ہیں, ان کے جو رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کی پارٹیاں ہیں, ان کے اندر ان کے ووٹس میں ہمیں بڑا شدید اضافہ نظر آیا. یہ اور جو سٹیٹس کو چیلنج کرنا, اب عوام جو عام آدمی ہے, عام محنت کش ہے,
وہ تو اوپر جو سطح کے اوپر، جس طرح نواز شریف مثال کے طور پر جو نواز شریف کی کرپشن ہو گئی، یا جو سطح کے اوپر ہمارے سامنے اوپر لٹیرے حکمران طبقے کے جو نمائندہ ہمیں نظر آتے ہیں، جو پپٹس بلکہ جو نظر آتے ہیں اوپر، عام آدمی یہی دیکھتا ہے کہ یہ جو اوپر کھڑے ہیں، یہ جو ہماری حالات زندگی بدتر ہو رہی ہے، اس کے سارے ذمہ دار یہی ہیں. یہ کرپشن کے خلاف پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. زمبابوے کے اندر 94 سال کا بابا 40 سال سے حکومت کرتا آ رہا تھا، وہ تنگ آ کے ہم نے اسے وہاں سے دھکے دے کے نکلو، اب تو تم 40 سال سے ہمارا تم نے بیڑا گھر کیا ہوا ہے. اب ظاہر ہے بیسیکلی تو یہ سرمایہ داری کا آرگینک کرائسس ہے، بیسیکلی تو یہ اوور پروڈکشن کا، زائد پیداواریت کا بحران ہے جو پوری دنیا کے اندر ریٹ آف پروفٹ جو ہے وہ اوور آل ریٹ آف پروفٹ گر رہا ہے، پروڈکٹیوٹی گر رہی ہے، کنزمپشن پاور لوگوں کی گر گئی ہے، اور مال نہیں بک رہا سرمایہ داروں کا. اوور آل کرائسس تو ایک بنیادی طور پہ یہی ہے پوری دنیا کے اندر. مال بہت زیادہ بنا ہوا ہے، بک نہیں پا رہا، مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ گرتی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر. مگر عام آدمی کو جو اس کی زندگی پر جو عذاب ہوتے ہیں، جو ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو اس کی تنخواہوں میں کٹوتیاں ہوتی ہیں، جو پرائیویٹ اس کے جس جگہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس ادارے کو، جب سرکاری کوئی ادارہ ہے تو اس کو سرمایہ داروں کے ہاتھوں بھیج دیا جاتا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا بھی اسد عمر نے 200 کمپنیوں کو سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچنے کا پلان بنایا ہوا ہے. تو جب یہ ہوتا ہے سارا کچھ، تو اس کے نتیجے میں پھر جو وہ عام آدمی ہوتا ہے اس کی نفرت سیدھی ان کے خلاف بنتی ہے جو اوپر رائج الوقت حکمران نظر میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور کرپشن کے خلاف پھر ہمیں نعرے بازیاں نظر آتی ہیں ہمیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اگر کہیں پر ہمیں سوشلسٹ پارٹی اقتدار میں نظر آتی ہے یا نام نہیں آتا لیفٹ ونگ پارٹی اقتدار میں نظر آتی ہے اور وہ اسٹیٹس کو کا حصہ تھی، تو وہ بدنام ہوئی ہے. جہاں پر کوئی انتہائی رائٹ ونگ قسم کا، جس طرح ترکی میں ایرڈوگن ہے، رائٹ ونگ قسم کا بڑا ڈکٹیٹوریل اور فاشسٹ نظریات کی طرف مائل اگر ہمیں کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر آتا ہے تو اس کے خلاف، اگر وہ اسٹیٹس کو کا نمائندہ تھا، اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. یہ یعنی کہ جو بھی اسٹیٹس کو کا نمائندہ تھا، جو اسٹیٹس کو، جس خطے کا بھی جو ایک اسٹیٹس کو چل رہا تھا، جو اس کا نمائندہ تھا، اس کے خلاف ہمیں بغاوتیں جو ہے وہ ہوتی ہوئی پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں. اور اسی کے نتیجے کے اندر ہمیں پوری دنیا کے اندر جو تحریکیں ہیں، یہ تحریکیں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس میں محنت کش طبقہ بہت بڑے پیمانے پر نکلا، وہ خاص طور پہ اب اگر ہم یہ جو کرائسس ہے اور ورلڈ، یہ ایک اوور ویو تو ہم نے اوور آل کر لیا کہ تحریکوں کی جو تحریکیں بن رہی ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر اسٹیٹس کو کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات ہیں، رائٹ اور لیفٹ ونگ کی پولیٹکس کے ابھار کی کیا وجوہات ہیں، درمیانی جو سیاست ہے، جو سینٹر کی پولیٹکس ہے، اس کے خاتمے کی کیا وجوہات ہیں. اب اگر ہم پرسپیکٹو بلڈ کریں کہ ہمیں دنیا میں مطلب ایسا کون سا خطہ ہے جہاں پر ہمیں ریولوشن کے پروسپیکٹس زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ پھر وینیزویلا کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایک ورلڈ پرسپیکٹو کا جو ورلڈ ریولوشن کا جو ایک اگر ہم ایپی سینٹر کہہ سکتے ہیں، جو موسٹ پروبیبلی پریڈکٹیبل ایپی سینٹر تھا کہ وینیزویلا کے اندر جو صورتحال ہے، وینیزویلا کے اندر ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں کا انقلاب سب سے پہلے ہوگا اور پھر یہ پوری دنیا پر اثرات اپنے رونما کرے گا. مگر اب میرے خیال میں وینیزویلا کی صورتحال اب پہلے سے اور زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. وہ یقیناً اس وقت اس کے اندر بہت زیادہ چانسز ہیں بہت بڑی تحریک کے، اور اب کی جو تحریک ہوگی وہ پھر یقیناً سوشلسٹ انقلاب کی طرف ہی جا سکتی ہے. اگر جو ہے وہ خیر اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اگر مڈورو وہاں پر ایک فرم پوزیشن، ایک بولڈ پوزیشن لے، محنت کشوں کو اسٹرینتھن کرنے کی بات کرے. مگر اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے حوالے سے بڑی اہم ڈیبیٹ بن چکی ہے. اب جو ریولوشن کا جو ایک سینٹر بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یورپ نظر آ رہا ہے. یورپ کے اندر ہمیں سب سے پہلے تو ایک جرمنی کے حوالے سے میں بات کر لیتا ہوں کہ وہاں پہ جو ڈوشے بینک ہے مثلا، جو یورپ کا سب سے بڑا بینک اگر آپ کہہ لیں، اس نے ابھی پچھلے عرصے میں 7,000 جو ورکرز ہیں ان کو لے آف کیا، نکالا ہے. ٹھیک ہے، اس کے یہ جرمنی کی ایک صورتحال ہے. اس کے علاوہ جو اٹلی ہے، سب سے جو اہم خطہ ہے اس وقت یورپ کے اندر، جس کے اندر ہمیں آنے والے عرصے میں بہت بڑے پیمانے پر تحریکیں، بغاوتیں نظر آئیں گی اور پھر ان کے پورے یورپ پر اثرات نظر آئیں گے. اور خاص طور پہ جو اٹلی کی اکنامک سچویشن ہے، تقریباً میرے خیال میں 2.3 ٹریلین 2.3 خرب یوروز، یعنی کہ 132 جو اس کا جی ڈی پی کا 132% قرضہ ہے اس وقت جو ہے وہ اٹلی کے اوپر، پبلک ڈیٹ ہے تقریباً 2.3 ٹریلین یوروز، اتنی اوور آل ڈیٹ ہے. اور اٹلی نے جتنے بھی قرضے لیے ہیں وہ میجورٹی جو ہے یورپ کے دوسرے ممالک سے لیے ہیں، یورپین سینٹرل بینک سے بھی لیے ہیں، برطانیہ سے لیے ہیں، فرانس، دوسرے ممالک سے قرضے لیے ہیں. اب اگر اٹالین اکانومی کولیپس کرتی ہے تو اٹالین، اور اس میں کچھ فگرز ہیں میں اس میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، جو قرضے اٹلی نے لیے ہیں
وہ کتنے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو نان پرفارمنگ لونز ہیں, یعنی کہ جو اٹلی واپس نہیں کر سکتا یورپین ممالک کو. تقریباً 224 بلین جو ہے یورپین نان پرفارمنگ لونز ہیں, خالی 224 ارب یوروز جو اٹلی کے اندر نان پرفارمنگ لونز ہیں وہ پھر یورپ کے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تقریباً ٹوٹل جو یورپین نان پرفارمنگ لونز بنتے ہیں, یہ جو اٹالین بینکس کے پاس 224 تقریباً یورپین نان پرفارمنگ لونز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک منٹ مجھے دیجیے گا, اور خیر اس میں اٹلی یورپ کی 3rd لارجسٹ اکانومی ہے, تیسرا بڑی معیشت ہے یورپ کی اٹلی. اور اگر اور اچھا خاصا یورپ کا جو پیسہ ہے یہاں پر ہے, اور وہ اٹلی واپس نہیں کر سکتا, قرضے بڑھتے ہی جا رہے ہیں تیزی سے, جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ گرتی جا رہی ہے, جو پچھلے لمبے عرصے سے کافی تیزی سے جو اٹلی کی پروڈکشن ہے وہ گری ہے, اور یعنی کہ جو اٹلی باہر مال بیچتا تھا اس میں کمی آئی ہے. اور اس وجہ سے اب اگر یہ 3rd جو بڑی لارجسٹ اکانومی ہے, اگر اٹلی کولیپس کرتا ہے تو پھر اس کے پورے یورپ پر بہت بڑے اور دیوہکل اثرات رونما ہوں گے. اسی وجہ سے جو یورپ کے اور سرمایہ دار ممالک ہیں ان کی بڑی گہری نظر اس وقت اٹلی پر ہے. تقریباً جرمنی ہے, جس کو بھی دیکھ لیں اس کی اٹلی پر بڑی گہری نظر ہے. وہ ان کو اور یہ ہم میرے خیال میں پچھلے سال سے ایک اٹالین اکانومی پر ڈیبیٹس چلتی ہی آ رہی ہیں کہ اٹلی کے اندر بڑے شدید کرائسس کا ایک وہ ہے, اکانومک کرائسس چل رہا ہے, اور جلد یا بدیری بڑا اپنا اظہار کرے گا اس پہ. پچھلے سال بھی ایون اکانومسٹ کا کور فوٹو کے اندر اٹلی کو جو ایک بس ہے وہ نیچے گر رہی تھی ایسے پہاڑی سے, اٹلی کو دکھایا گیا تھا. تو یہ اٹالین صورتحال ہے. اور اٹلی کے اندر اگر ہم اٹلی کی پولیٹیکل فارمیشن کے حوالے سے بات کریں تو اٹلی کے اندر بھی پھر ہمیں جو ایک سٹیٹس کو ہے وہ ہمیں ٹوٹتا ہوا نظر آئے اب. اور اس میں جو ڈیموکریٹک پارٹی تھی اور فورزا اٹالیا جو ہے برلسکونی کی, اس پارٹی ان دونوں, یہ 2 روایتی پارٹیاں تھیں, ان 2 روایتی پارٹیوں کا بھی ہمیں کولیپس نظر آیا بہت تیزی سے. ان کے جو کیا کہتے ہیں 5 اسٹار موومنٹ ہے, موومنٹ ٹھیک ہے, ایک تو 5 اسٹار موومنٹ ہے, اور دوسری وہاں پر دا لیگ ہے. یہ پہلے جو سینٹر رائٹ کی کولیشن تھی جو بنیادی طور پر اٹلی میں الیکشن جیتی تھی, اس کے اندر 17.6% تقریباً اس نے ووٹس حاصل کیے تھے. یہ سملرلی لی پین کی طرح ایک رائٹ ونگ, ایکسٹریم رائٹ ونگ فینومنا ہے, اور اینٹی امیگرینٹ ہے. یہ کہتی ہے کہ اٹلی جتنے بھی سارے مہاجرین آتے ہیں سارے پہلے اٹلی میں آتے ہیں, تو یورپ کے جو اور ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے کوئی کوٹا طے ہونا چاہیے کہ اور یورپ کے ممالک بھی کچھ نہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں مہاجرین کو اپنے پاس رکھیں, کچھ ہمارے پاس چلیں رہ جائیں, کچھ تو وہ رکھیں. تو یہ اٹلی کے اندر اور اس طرح کی نعرے بازی کر رہی ہے, اینٹی اسٹیٹس کو دا لیگ بڑی شدید قسم کے اینٹی اسٹیٹس کو نعرے بازی کر رہی ہے. مگر اس کے اندر یہ سینٹر رائٹ جو الیکشن اٹلی میں ہوا تھا, اس میں سینٹر رائٹ کی پارٹی تھی, سینٹر رائٹ کی جو کولیشن تھا اور پارٹیاں تھیں, اس میں ایک پارٹی یہ تھی جو 5 اسٹار موومنٹ تھی. 5 اسٹار موومنٹ بنیادی طور پہ کوئی ایکچولی پارٹی نہیں ہے, اس کا کوئی ایون کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی نہیں ہے, ایمورفس سی. وہ اس میں لیفٹ ونگ کے ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں رائٹ ونگ کے ایلیمنٹس بھی ہیں, اس میں آپ کو لبرلز بھی مل جائیں گے. ایک کیریکیچر ہے 5 اسٹار موومنٹ, مگر وہ بھی اینٹی اسٹیٹس کو ہے. وہ جو پرانا اسٹیٹس کو تھا ڈیموکریٹک پارٹی اور فورزا اٹالیا کا, اس سے مختلف ہے, اس کے خلاف ہے, اور چیلنج کر کے اسٹیٹس کو. اس وجہ سے 5 اسٹار موومنٹ کو بہت زیادہ ووٹ, سب سے زیادہ اگر سنگل پارٹی کو ووٹ پڑے 32%, وہ اسی پارٹی کو پڑے تھے 5 اسٹار موومنٹ کو. مگر اب جو اٹالین سیٹ اپ چل رہی ہے, میں اٹلی کے والے سے اس لیے ڈیبیٹ کروں کہ اس کے بعد جو پھر پاکستان پہ ڈیبیٹ ہے اس میں بھی یہ کچھ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. گلوبل جو صورتحال چل رہی ہے اس میں کیا فینومناز مل رہے ہیں اور اس کے اثرات پاکستان پہ کیا ہوں گے, اور پاکستان میں وہ فینومناز کس صورت میں. اب اٹلی کے اندر جو 5 اسٹار موومنٹ ہے, 5 اسٹار موومنٹ کافی پاپولر موومنٹ تھی اٹلی کے اندر, اور ناردرن جو لیگ ہے وہ بھی کافی پاپولر تھی. اب جب گورنمنٹ کے اندر یہ دونوں پارٹیاں آئی ہیں, اقتدار میں آئی ہیں, اب انہوں نے بنیادی طور پہ پھر کولیشن کیا, اس نے 5 اسٹار موومنٹ نے اور دا لیگ نے, اور مل کر حکومت بنائی اٹلی کے اندر. اب اس میں میجورٹی ان کی ہے کیا کہتے ہیں 5 اسٹار موومنٹ کی 32%, تو پھر ان کا جو گورنمنٹ کے اندر اثر رسوخ ہے وہ زیادہ ہے. اور انہوں نے اب یہ دونوں اینٹی اسٹیٹس کو تھے, اور یہ جو اٹالین برجوازی ہے, اٹالین برجوازی کو کافی خطرہ تھا ان دونوں پارٹیوں سے. یعنی کہ جو 5 اسٹار موومنٹ ہے اس سے بھی, اور دا لیگ سے, خاص طور پہ دا لیگ سے, کیونکہ یہ سیدھا یوروسکیپٹک ہیں, یہ یورپین یونین سے علیحدگی کی بات کرتے ہیں, اٹلی فرسٹ کی بات کرتی ہے ناردرن لیگ. اور یہ پہلے ناردرن لیگ اس کا نام تھا, ناردرن ایریاز میں تھی, اب وہ دا لیگ بن چکی ہے. اب پہلے وہ صرف ناردرن ایریاز کے حوالے سے باتیں کرتی تھی, اب وہ کھل کر جو ہے وہ رائٹ ونگ, وہ فاشسٹ قسم کی باتیں کر رہی ہے, اینٹی
امیگرینٹس باتیں کر رہی ہے, یوروسکیپٹک ہے, یورپین یونین سے علیحدگی کی باتیں کر رہی ہے, اسٹیٹس کو چیلنج کر رہی ہے. تو ایک طرف وہ اب جو 5 اسٹار موومنٹ پارٹی ہے, اب یہ جو اقتدار چل رہا ہے اس سارے عرصے کے اندر اٹلی کا کرائسس بڑھ رہا ہے. اٹلی کا اکانومک کرائسس بڑھنے کی وجہ سے, اٹلی کے اکانومک کرائسس بڑھنے کی وجہ سے جو بھی رائج الوقت حکومت ہوگی اس کی پاپولیرٹی گرے گی ناگزیر طور پر. عام آدمی, عام محنت کش عوام پر جب کٹوتیاں کی جائیں گی, ان پر جو بحران کا سارا بوجھ جب ڈالا جائے گا, تو اس بحران کے بوجھ کو ان کے کندھوں پر ڈالنے کے نتیجے میں جو بھی ڈال رہا ہوگا اس کے خلاف نفرت بنے گی, اس کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ڈکلائن کی طرف جائے گی. تو 5 اسٹار موومنٹ کی جو پاپولیرٹی ہے وہ شدید ڈکلائن میں جا رہی ہے. اور جو د لیگ ہے اور جو سلوینی ہے, میٹیو سلوینی اس کا پراپر نیم ہے, وہ جو د لیگ کا اس وقت لیڈر ہے, وہ ابھی بھی حکومت میں ہے اور وہ اپنی الیکٹرل کمپین کے سلسلے میں ہی چل رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ جو 5 اسٹار موومنٹ ہے یہ آگے نہیں چل سکے گی لمبا عرصہ, اور جلد یا بدیر اس کے خلاف عدم اعتماد بھی ہو, اندر سے ہو سکتا ہے. اس کے اندر بھی کافی موومنٹس کے اندر بھی سپلٹ ہوئی ہے, خاص طور پہ بھی پچھلے عرصے میں جب وہ جو فائنانس منسٹر ہے گیوانی ٹیری, جو بنیادی طور پہ اٹالین برجوازی نے خود رکھا ہے تاکہ جو اٹلی کی بڑی سویر صورتحال ہے اور اٹلی کولیپس کرتا ہے تو یورپین یونین کولیپس کرتا ہے, لہٰذا انہوں نے جو فائنانس منسٹر ہے وہ پھر اپنا ہی وہاں پر رکھا ہے اٹالین برجوازی نے. تو اس نے پھر ابھی کہا ہے کہ جو ہم ابھی عوام کو ریلیف نہیں دیں گے, ہم ابھی محنت کش طبقے کو جو ہے کوئی ریلیف دینے کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ابھی سب سے پہلے جو ہمارا قرضہ ہے ہم اس قرضے کو پبلک ڈیٹ کو اتاریں گے, یہ اس نے بیان دیا. تو لہٰذا کیونکہ اگر ہم عوام کے پرو ورکنگ کلاس کوئی اگر ہم پالیسیز لاتے ہیں تو اس سے پھر اکانومی کو نقصان ہوتا ہے, اور چونکہ اکانومی کو نقصان ہوگا تو پھر پوری اٹلی کولیپس کر دے گا, اور اٹلی ختم ہو گیا تو پھر کیا پیچھے بچتا ہے. یہ ایک نعرے بازی عام طور پہ جس طرح یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے ہمیں کچھ اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے, کچھ نظام تو چلیں پھر آپ باتیں کرتے رہیے گا اپنے حقوق کی. محنت کش طبقے کو تو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا دنیا پوری کے اندر. تو یہ ادھر بھی اب اس نے یہ بات کی. اس کے بعد 5 اسٹار موومنٹ اور د لیگ کے اندر بھی رینکس اینڈ فائل جو ہیں ان کے اندر بڑی شدید ایک بحث شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم نے اس لیے تو ووٹ نہیں دیا تھا آپ کو. تو اٹلی کے اندر ہمیں یہ چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے, آنے والے عرصے کے اندر وہاں پر زیادہ بڑی موومنٹس بنے گی, وہاں پر زیادہ ہڑتالیں ہوں گی, وہاں پر زیادہ احتجاج ہوں گے, وہاں پر زیادہ محنت کش طبقہ زیادہ موبلائز ہوگا, جو کلاس اسٹرگل ہے وہ زیادہ شارپن ہوگی اٹلی میں بھی. یہ یورپ کے اندر سب سے میرے خیال میں جو اہم ہے وہ اٹلی ہے, اور اس کے پھر پورے یورپین یونین پر اثرات ہیں. اور اوور آل جو خیر ہم نے ساری ڈیبیٹ کی. اب اس کے بعد وینزویلا کے حوالے سے جو میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر کہیں پر کوئی لیفٹ ونگ حکومت بھی ہے, اور لیفٹ ونگ حکومت سٹیٹس کو کہیں یا پچھلے عرصے سے وہاں پر حکمرانی کرتی آ رہی ہے, تو اس کے خلاف بھی بغاوتیں ہو رہی ہیں. اس سے بغاوتیں کہیں, اس سے نفرت جنم لے رہی ہے عوام کے اندر, محنت کش طبقے کے اندر. اب جو وینزویلا کی صورتحال ہے, اب یہ ایک مشہور بات ہے کہ جو ادھورے انقلاب ہوتے ہیں وہ اپنی قبر خود کھودتے ہیں. وینزویلا کے اندر یہ چیز ہمیں اب مطلب وینزویلا کی اگر آپ صورتحال دیکھیں, وینزویلا کے اندر تقریباً اگر منتھلی میرے خیال میں 5 ملین 50 لاکھ بولیوار مہینے کی تنخواہ ہے ایک مزدور کی, تو وہ اس سے 1 کلو گوشت میرے لیے خرید سکتا ہے یا 30 انڈے خرید سکتا ہے. یہ 5 لاکھ بولیوار سے اگر کسی کی تنخواہ ہے تو اسے کوئی 1 کلو گوشت وہ میرے لیے خرید پاتا ہے. اتنی ہائپر انفلیشن وینزویلا کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اوور آل ٹرانسپورٹ سسٹم کا کولیپس ہے, نرسز اسٹرائک پر ہیں, ہیلتھ سیکٹر کا کولیپس ہے, ایجوکیشن سسٹم کا کولیپس ہے. اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں پڑھنے ہی نہیں جاتے. اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں اس لیے نہیں پڑھنے جاتے, وہ حالانکہ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن بھی بہرحال فری ہے, ایون 3 ٹائم کا کھانا بھی ملتا ہے, پھر بھی نہیں پڑھنے جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ ہم افورڈ کر سکیں. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کا بھی پیسہ نہیں ہے تو پھر ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دوسرا اس کے علاوہ بے روزگاری ہے, بہت بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہے. اس کے علاوہ ظاہر حالات زندگی بہت زیادہ خراب ہے عام آدمی کے, تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی تھوڑا بہت جوان ہوتا ہے لڑکا وہ پھر کمانا شروع کر دے, وہ نوکری شروع کر دیتا ہے, تو پڑھائی کو فوکس ہی وہ نہیں کر پا رہا. ایجوکیشن سسٹم کا کولیپس ہے. امیگریشن بہت بڑے پیمانے پہ وینزویلا میں ہو رہی ہے. بہت بڑے پیمانے پہ جو وینزویلا کے اندر جو عوام ہے, اب خاص طور پہ ورکنگ کلاس وینزویلا کو چھوڑ کے یہ کولمبیا کے تھرو پیرو, بولیویا اور ان ممالک کی طرف جا رہی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وینزویلا کی جو صورتحال تھی اس سے تنگ آ کر, اس جو کنجسٹڈ صورتحال تھی اس سے تنگ آ کے جو مڈل کلاس تھی وینزویلا کی, مڈل کلاس وینزویلا کو چھوڑ کے امریکہ یورپ وغیرہ جاتی تھی, وہاں پر جا کے سیٹل ہوتی تھی.
اب وینزویلا کے اندر ورکنگ کلاس نے امیگریشن شروع کر دی ہے, یعنی کہ اتنی سیویئر صورتحال بن چکی ہے وہاں پر, ٹرانسپورٹ کا سسٹم اس حد تک ڈیٹیریٹ تباہ ہو چکا ہے کہ وہاں پر اب وہ جو بس ڈرائیورز ہیں وہ تو بس چلانا ہے انہوں نے چھوڑ دیا, کہتے ہیں ہم اس کے تو ہم ٹائر پنچر ہو جائے تو ٹائر ہی اتنا مہنگا ہے اس کا, وہ کوئی دکان ہی نہیں ہے وہاں پر, خود پنچر لگا رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو بس ڈرائیورز ہیں. یہ صورتحال بنی, انہوں نے پھر بسز کوئی چھوڑ دی اور ٹرک نما وہاں پر ٹرانسپورٹ سیٹ اپ چل رہا ہے جس میں ٹرکوں کے اندر کوئی 30-40 بندے ایسے اندر بیٹھے ہیں, موبائل لٹک کے جا رہے ہیں. یہ ٹرانسپورٹ سسٹم کا صورتحال ہے. اکیلی میٹرو ہے وینزویلا میں جو اس وقت چل رہی ہے, اور میٹرو کی یہ صورتحال ہے کہ میٹرو کا وہ جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ فری ہو چکا ہے. وہ اس وجہ سے فری ہوا ہے کیونکہ جو ٹکٹ کو چھاپنے میں جو پیسہ آتا ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا جو ٹکٹ کا پیسہ ہے وہ کم ہے. تو حکومت نے کہا کہ پھر اس سے بہتر ہے ہم فری کر دیں. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پچھلے لمبے عرصے سے جو وینزویلا میں مس مینجمنٹ, کرپشن, پابندیوں کی وجہ سے بھی اور اندرونی وجوہات کی وجہ سے بھی ایک بڑے پیمانے پہ جو مس مینجمنٹ ہے تمام شعبوں کے اندر, وہ مس مینجمنٹ میٹرو کے اندر بھی موجود ہے اور ابھی بہرحال چل رہی ہے گزارے لائق, مگر آنے والے عرصے کے اندر یہ بڑی شدید ڈیٹیریٹ ہوگی. ٹرانسپورٹ سسٹم بالکل کولیپس پر کھڑا ہوا ہے. اسی طرح ایجوکیشن ہے, نرسز سٹرائکس پر ہیں, فارمر جو خاص طور پہ جو کسان ہیں وینزویلا کے اندر, اب انقلاب کے بعد کسانوں کو جو جاگیروں پر قبضے کر کے کسانوں کو وہ زمینیں دی گئی تھیں, اب ان زمینوں پر جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو وہاں پر جو لینڈ مافیا کہہ رہے ہیں جو بڑے جاگیردار ہیں, اب وہ کیا کر رہے ہیں, جو لوکل ججز ہیں یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ان کو پیسے دیتے ہیں, ان کو خریدتے ہیں. ان کو خریدنے کے بعد وہاں پر جو کر رہے ہوتے ہیں جو کسان ہیں ان سے زمینیں کھینچ لیتے ہیں, ان سے زمینیں ہتھیانا شروع کر دی ہے. لینڈ گریبنگ بڑے واضح ہو رہی ہے, صحیح ہے, اور لینڈ گریبنگ بڑے واضح ہو رہی ہے. اور اس میں اور بھی بہت ساری, خیر اب وینزویلا کے حوالے سے آگے اس میں ڈیبیٹ بنے گی. اب کسانوں کے اندر بڑی شدید نفرت بن رہی ہے اس سے, کیا کہتے ہیں, ان سے جو لینڈ گریبرز ہیں. اور مڈورو نے جب پچھلے الیکشن میں کمپین کی تھی, جو بھی ہوا اس الیکشن میں مڈورو نے ایک یہ اس کا نعرہ تھا کہ ہم جو فارمرز کے ساتھ جو یہ ہو رہا ہے جو لینڈ گریبنگ ہے اس کا خاتمہ کریں گے, جو ابھی تک وہ نہیں کر پایا. اس نے کوئی اس پر سٹیپ ہی نہیں لیا. اور اگر وہ جو ہم نے حقیقت پسندی کی بات کی ہے, اگر آپ حقیقت پسندی کے چکر میں سرمایہ داروں کو, جاگیرداروں کو اور حکمرانوں کو چھوٹیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ چلیں ان سے وقتی طور پر اکانومی کو آگے چلایا جائے, وقتی طور پہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے, آگے پھر ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے, تو اس کا پھر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے جو وینزویلا کے اندر آج ہو رہا ہے. انقلاب آپ ادھورا نہیں کر سکتے, انقلاب آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ ادھورا کریں گے تو پھر اس کی جو صورتحال ہے وہ پھر وینزویلا کی صورت میں نظر آئے گی آپ کو. وینزویلا بالکل کولیپس کی طرف کھڑا ہو. اور اسی طرح اور لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں جہاں پر آپ کو سملرلی اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے. اب سیریا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پر اب جو امریکی سامراج کی ہم ساری بحث کر رہے تھے کہ اس کی جو زوال پذیری ہے, اس میں ٹریڈ وار پہ بات نہیں کر سکا, اس میں ٹریڈ وار کو سب سے پہلے تھوڑا بہت اس میں ایڈ کر دوں. اب جو ٹریڈ وار آپ سب نے دیکھا ہوگا, تجارتی جنگ ایک پوری دنیا کے اندر تجارتی جنگ ایک چل رہی ہے, اور اس کے اندر امریکہ ہر ملک پر ٹیرفس لگا رہا ہے, پابندیاں لگا رہا ہے. چین پر خاص طور پہ بنیادی طور پہ امریکہ اور چین کا ایک مین ٹسل ہے, اور کینیڈا پہ لگائی ہیں, میکسیکو پہ لگائی ہیں. اس ٹریڈ وار کی جو بنیادی وجہ اگر چین کے ساتھ اگر بات کی جائے, اوور آل بھی امریکہ کا جو تجارتی خسارہ ہے تقریباً $850 ارب سے زیادہ تک کا تجارتی خسارہ امریکہ کا اس وقت ہے. 850 ارب سے تقریباً کیا کہتے ہیں $1 کھرب کے قریب پہنچا ہوا ہے تجارتی خسارہ امریکہ کا. اور اس تجارتی خسارے کو کم کرنے کے لیے امریکہ پابندیاں لگا. وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو پرانے ورلڈ آرڈر کی ہم نے ڈیبیٹ ساری کی ہے شروع کے اندر, جو پرانا ورلڈ آرڈر تھا, اب اس ورلڈ آرڈر کے اندر جو امریکہ نے سرمایہ داری کو بچانے کے لیے جو پیسہ لگا, نیٹو بنائی اور دوسرے جو اس طرح کے اور سارے معاہدے ہوئے پوری دنیا کے اندر, سرمایہ فری مارکیٹ اور گلوبلائزیشن, فری ٹریڈ جو ایگریمنٹ جتنے بھی سارے کیے, بنیادی طور پہ اس کے پیچھے امریکہ تھا. وہ پوری دنیا کے اندر مزدور طریقے خوف کی وجہ سے یہ سارے کام کر رہا تھا. اب وہی امریکہ ہے جو سب سے پہلے جو ہے تجارتی پابندیاں شروع کر رہا ہے دنیا پہ. وہ کہتا ہے کہ میرا $900 ارب کے قریب تو خسارہ چڑھا ہوا ہے, تو یہ تو ہمارے ساتھ تجارتی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ یورپین جتنے بھی ہیں یہ سارے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی دوسرے آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹرمپ, اصل میں جو ٹرمپ فینومنا ہے وہ اس کی بیس بھی بنیادی طور پر امریکہ کا اکنامک کرائسس ہے جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی شخصیت کو باہر ہوا ہے. وہ ٹیرفس لگا رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب یہ جو یورپ ہے اس نے ہمارے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں تجارتی اس میں, کہ اب چین کے حوالے سے خالی بات کر لیں تو چین کا جو امریکہ اور چین کے جو تجارت ہے آپس میں,
اس میں جو امریکہ کو خسارہ آ رہا ہے وہ تقریباً $350 ارب سے زیادہ کا ہے, تقریباً 400 بلکہ 380 یا 84 ارب ڈالر کا خسارہ ہے جو صرف چین سے امریکہ کو آ رہا ہے, اور اوور آل 800 کے قریب بن رہا ہے. ایک یہ وجہ ہے چین کے ساتھ اور اوور آل بھی اس کی ٹریڈ وار کو چلانے کی ایک, اور چین کے ساتھ جو دوسری بنیادی اور سب سے اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جو چائنا ہے وہ بنیادی طور پہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے یورپ کی اور امریکہ کی, وہ بنیادی طور پہ وہ چوری کرنا چاہتا ہے. چائنا کیا کہتے ہیں اسے اسمبلنگ کرتا ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی چین میں نہیں ہے. چین ایڈوانس جو کیا کہتے ہیں اسے ٹیکنالوجی کی ذریعے ایڈوانس مشینری وغیرہ نہیں بناتا. چین میں کے اندر ہم دیکھا ہوگا زیادہ تر مال اسمبل ہو کے ہی آتا ہے, وہاں پر چیزیں جوڑ ووڑ کے اور یا کچھ کاپی کر کے کر دیا, تو بیسک ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں ہے. تو چین کی کوشش ہے کہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی امریکہ سے ان سے لیں. اب اس مسئلے کے اوپر امریکہ اور یورپ ایک ہیں, ایک تھے, ہیں بھی. اب جو پچھلا G7 کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ٹرمپ نے یورپین یونین کے جتنے ممالک ہیں آپ کے سامنے, اس نے کینیڈین پرائم منسٹر جو ٹروڈو ہے اس کو اس نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے علاوہ اس نے بیان بازی کی, اس نے کہا جی جو یورپ ہے یہ ہمارا دشمن ہے, اور جو رشیا ہے, رشیا جو ہے وہ ہمارا کیا کہتے ہیں اسے کمپیٹیٹر ہے, وہ ہمارا مقابلہ باز ہے, ہم اس سے مقابلہ کر رہے ہیں. مگر یہ جو یورپ ہے یہ ہمارا دشمن ہے, اور یہ وہ یورپ ہے جس کے ساتھ امریکہ نے پوری دنیا کے اندر سرمایہ داری کو اتنے لمبے عرصے چلایا ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ جو ورلڈ آرڈر ٹوٹا ہے اس کی ایک بڑے پیمانے پر ہمیں دنیا کے اندر ایک مثال نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے اندر اس مسئلے پر یہ دونوں ایک تھے, یورپ بھی اور یورپ کے ممالک بھی اور امریکہ بھی. مگر یہ G7 کے بعد اور جو امریکہ کی اینٹی اور یورپ جو بیان بازی ہے اس کی وجہ سے امریکن جو برجوازی ہے اس کے امریکہ کے اندر بھی ظاہر ہے ٹرمپ کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو یہاں پر ISI نے اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کی ہے, یہی کچھ CIA امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے. CIA نے ٹرمپ کا جینا حرام کیا ہوا ہے بہت زیادہ. کبھی اس کے کون سا کوئی اسکینڈل نکال کے باہر لے آتے ہیں, اس نے یہ کیا ہے, کبھی اس کو رشین ایجنٹ کہہ رہے ہیں, مطلب اس کو کافی زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ ان کی جو ڈوری ہے اس کے حساب سے چلے, جس طرح وہ جو ایک ورلڈ آرڈر کا جو ایک سٹیٹس کو ہے اس کے مطابق چلے. مگر ٹرمپ اس کے مطابق نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, ٹرمپ ایک لیدر ڈیبیٹ ہے, اس میں اگر سم اپ کے اندر میں کوشش کروں گا, نہیں تو کنٹریبیوشن میں بھی ساری بات ہو جائے گی. تو ٹرمپ کا جو ایک فنومنا ہے اوورال بہرحال یہ تجارتی جنگ چل رہی ہے, اور یہ جو تجارتی جنگ چل رہی ہے اچھا اس میں امریکہ کی جو برجوازی ہے وہ ٹرمپ کے خلاف ہے. جو امریکن برجوازی بنیادی طور پر یہ چاہتی ہے کہ امریکہ یورپ سے تعلقات خراب نہ کرے. اس میں بہت سارے ریزنز ہیں, ان کی فری ٹریڈ ہوگی, ان کا مال بکنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ وہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل کے چین کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے, ہمیں مل کے چین یہ جو کر رہا ہے سارا ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمیں مل کے اس کے خلاف لڑنا چاہیے. تو امریکی برجوازی امریکہ سے اس بات پر بھی کلیش پر ہے, اور ایون امریکی پالیٹکس کے اندر بڑی شدید وہ ہو رہی ہے, گہما گہمی چل رہی ہے. CIA ٹرمپ کے بالکل خلاف ہے, ریپبلکن پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں, ریپبلکن پارٹی کے اندر ٹرمپ کی پاپولیرٹی بہت بڑے پیمانے پر گر چکی ہوئی ہے. یہ ایک امریکہ, اور اسی طرح برطانیہ کے حوالے سے بھی بات کر لیں, وہاں پر بھی کنزرویٹو پارٹی کے اندر کرائسس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیبر پارٹی کے اندر بھی کرائسس چل رہا ہے. یہ ایک اوور آل خیر صورتحال ہے. اور یہ جو تجارتی جنگ ہے, یہ تجارتی جنگ اگر آگے چلتی ہے, مطلب پہلے امریکہ نے $50 ارب کے قریب جو ہے وہ ورتھ آف $50 ارب کی جو اوور آل تھا 25% ٹیکس لگا کے تقریباً $50 ارب کے ٹیرفس لگائے چین پر. اس کے کاؤنٹر میں ریٹیلیٹ کیا چین نے اتنے ہی ٹیرفس لگائے 106 چیزوں پر امریکہ کی اشیاء پر. ٹھیک ہے, جس میں سویا بینز مینلی ہے, جو فارمرز جسے کسان اگاتے ہیں, اور وہ کسانوں کے اندر ٹرمپ کی سپورٹ ہے, تو انہوں نے پھر سویا بینز کو ہٹ کیا. تو وہ ریٹیلیٹ چائنا نے کیا. اس کے بعد پھر امریکہ نے اور دھمکی دی کہ ہم $500 ارب کے جو ہے وہ آپ پر ٹیرفس لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ترکی پر, ابھی ترکی اور امریکہ کی ٹریڈ وار چل رہی ہے. ابھی آج ہی میرے خیال میں یہ ترکی نے اور 5% امریکہ پر وہ ٹیرفس لگانے کی بات کی ہے. اور ترکی کی اوور آل اکانومی کی صورتحال بہت بری ہے. لیرا بہت بڑے تیزی سے جو ترکش اکانومی ہے وہ بہت تیزی سے وہ گر رہی ہے, اس کے جو ویلیو بہت تیزی سے گرتی جا رہی ہے. انفلیشن بہت زیادہ ہے ترکی کے اندر بھی. سملرلی یہ جو اگر یہ تجارتی جنگ آگے بڑھتی ہے تو اس تجارتی جنگ کے پھر پوری دنیا کی معیشت پہ بہت بھیانک اثرات مرتب ہوں گے.
پہلے سے 2008 کے بحران سے لے کر ابھی تک اکانومی ریکور نہیں کر پائی گلوبل اکانومی, اور اگر یہ تجارتی جنگ مزید آگے چلتی ہے تو یہ اس پروسیس کو اور تیز کر دے گی, اور پھر جو ایک اکانومک کرائسس پھٹنا ہے یہ بہت بھیانک کرائسس ہوگا. 2008 کے کرائسس نے پوری دنیا کے اندر جو ابھی اتنی تیز ترین دیو ہیکل تبدیلیاں رونما کی ہیں اور اتنی بڑی تحریکوں کو جنم دیا ہے, تو اگر یہ کیا کہتے ہیں اب یہ جو ٹریڈ وار چل رہی ہے یہ اگر آگے جا کے اس کرائسس کو تیز کرتی ہے تو اب کا جو کرائسس ہوگا وہ 2008 سے بلند پیمانے پہ, زیادہ بڑے پیمانے پر پھٹے گا, اور اس کے جو اثرات ہیں پوری دنیا پر وہ کیا ہوں گے وہ ابھی پہلے دنیا کی صورتحال میں کھڑی, اور پھر اس کرائسس کے بعد دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے یہ آپ خود سوچ لیں کہ کتنا آنے والے عرصے میں ہلچل ہونے والی ہے پوری دنیا کے سماجوں کے اندر. اب اس اوور آل ایک گلوبل سینیریو کے اندر وقت کی بھی قلت ہے, بہت ساری پوائنٹس ہیں جن کو میں کور نہیں کر پایا. اب اس ساری اوور آل ایک گلوبل انسٹیبلٹی, گلوبل ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, اکنامیکل, سوسائٹی کے اندر ہر حوالے سے جو گلوبل انسٹیبلٹی اور جو گلوبل ایک جنرل رجحان چل رہا ہے, وہی رجحان, وہی گلوبل انسٹیبلٹی ہمیں پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات اور ویسے ہی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ڈسکشن کریں, پاکستان کی اکانومی پر میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. اگر آپ سمپلی پاکستان کے جو قرضہ ہے, جو بیرونی قرضہ ہے, اس پر نظر ڈالیں تو وہ تقریباً 100 ارب ڈالر کے قریب پہنچا ہوا, ٹھیک ہے. اور یہ تو ابھی بلکہ یہ تو خود ہی اسد عمر جس طرح یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ عمران خان نے نوجوانوں کو سوچنا سکھایا ہے, تو اب یہ خود ہی بحران کے بارے میں بھی خود ہی سمجھائے گا اسد عمر کے بحران کیا ہوتا ہے, قرضے کتنے ہیں, قرضے کیسے بڑھیں گے, اگلے مہینے کیا ہوگا, پھر اگلے مہینے کیا ہوگا, اب یہ پی آئی اے کو بیچنا کیوں ضروری ہے, پی آئی اے کے مزدور کیوں خراب کام کر رہے ہیں, انہوں نے برباد کر دی پی آئی اے کو, تو پی آئی اے کو بیچ دو, وابڈا کو بیچ دو, تعلیم کا کاروبار بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں آگے پی ٹی آئی خود سمجھائے گی, اس پر میں زیادہ لمبی ڈیبیٹ نہیں کرتا. مگر یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں, الیکشنز کے حوالے سے اگر ہلکی پھلکی بات کی جائے تو اس پر بڑے اس پر مختلف رائے ملتی ہے ہمیں سوسائٹی کے اندر. ایک طرف جو نام نہاد لبرل مافیا ہے, لبرل ہے اور نام نہاد لیفٹ ہے, وہ ہمیں پرو نواز شریف نظر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے یہ اس وقت چونکہ وہ جو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ہے, آئی ایس آئی اور آرمی کے خلاف ہے, تو لہٰذا نواز شریف ترقی پسند ہو گیا اور ہمیں نواز شریف کو سپورٹ کرنا چاہیے, نواز شریف پاکستان کے اندر صنعتی انقلاب لے آئے گا. اور دوسری طرف بڑے پیمانے پہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ایک ہمیں اپسج نظر آیا ہے مڈل کلاس کے اندر, کچھ میڈیا کے شدید ترین پروپیگنڈے کے بعد, سوشل میڈیا پر اتنے شدید ترین پروپیگنڈے کے بعد, ہر حوالے سے ہر جگہ پر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو ہر طرح سے لاکھوں لگا کے, کروڑوں لگا کے جلسے کرنے کے بعد, اتنی محنت کے بعد جا کے مڈل کلاس کی ایک مخصوص پرت ہے جس کے اندر کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی کچھ سپورٹ بنی ہے اور ایک بیس بنی ہے, اس میں بھی لاہور والے زیادہ ہیں. تو ایک بیسک ایک پی ٹی آئی کی ہمیں ایک مڈل کلاس کی ایک مخصوص لیئر ہے جس کے اندر اس کی ہمیں سپورٹ نظر آتی ہے. ورکنگ کلاس اوور آل اس الیکشن سے بالکل متنفر تھی. اب یہاں پر ایک بڑے حقیقت پسند جو تجزیہ نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مزدور تو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, مزدوروں تو پاکستان کے اندر جو اوور آل الیکٹرل ٹرن آؤٹ رہا ہے جس کو 53% کہہ رہے ہیں, اس سے بھی یقیناً کم رہا ہے. آدھی سے زیادہ آبادی تو ووٹ ڈالنے ہی نہیں گی. ایون میں اگر ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں, میں گاؤں میں ویسے بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر, وہاں پر ایک مزدور تھا, اس سے میری ایسے گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں الیکشن کے بارے میں, الیکشن سے پہلے. وہ کہتا ہے یار یہ تو سارا آئی ایس آئی کنٹرول کر رہی ہے اور اے آر وائی عمران خان کا چینل ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, لٹرلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے, نون لیگ کو جیو کر رہا ہے, یہ ان کے سارے چکر ہیں. اور میں نے کہا اچھا چلیں پھر آپ یہ بتائیں آپ ووٹ کس کو دیں گے. کہتے ہیں یار میرے تو 300 روپے دہاڑی ہے, میں ووٹ دینے گیا تو میرے تو پھر شام کو کچھ کھانے کو نہیں ہونا, تو میں تو جاؤں گا ہی نہیں کسی کو ووٹ دینے. یہ ایک اور یہی چیز, بالکل یہی چیز اوور آل سوسائٹی کے اندر ہوئی ہے. اگر ہم سوشل میڈیا سے یا میڈیا سے ہٹ کے سماج کے اندر اگر ہماری نظر ہو, ہم دیکھیں تو یہ چیز واقعی میں ہے. محنت کش طبقے کو کوئی سروکار نہیں تھے اس الیکشن سے, کیونکہ انہیں کچھ واقعی میں تبدیلی کی امید نظر نہیں آ رہی تھی. کوئی ایسا نعرہ تھا ہی نہیں جو مزدوروں کا نعرہ ہو. سارے کے سارے نعرے تو سرمایہ داروں کے حق کے نعرے تھے. اور وہ جو ساری عام آدمی جو محنت کش طبقہ محنت کش ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ریئلسٹک آدمی ہوتا ہے, وہ ایسے فریب میں نہیں آ جاتا ہوتا. اسے جب اسے پتا ہو کہ یار یہ واقعی جو بات کر رہے ہیں اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو وہ پھر اس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. وہ 300 روپے کیوں نہیں چھوڑ کے جائے گا, وہ تو سب سے پہلے چھوڑ کے جائے گا. اس کو پتا ہے آنے والے عرصے میں بہت میری زندگی بہتر ہو جائے گی, تعلیم مفت ملے گی, علاج مفت ملے گا, نوکری مل جائے گی.
وہ کیوں دہاڑی, وہ تو کہے گا ٹھیک ہے ایک دہاڑی چھوڑ دیتا ہوں, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر اسے نہیں امید. اور اس طرح محنت کش طبقے کو پی ٹی آئی پر امید نہیں تھی. مڈل کلاس کی کچھ لیئر ہے جس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی پر ایک وہ تھا کہ یار پی ٹی آئی شاید کچھ کر دے. اب تو آ گئی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, اور اب جو پی ٹی آئی کرے گی وہ پھر ایک بڑے پیمانے پہ جو مڈل کلاس کی وہ جو لیئر تھی جو موبلائز ہمیں ہوتی نظر آئی تھی, اس میں مایوسی پھیلے گی بڑے پیمانے پہ. ایون ہو سکتا ہے یہ جو تحریک لبیک پاکستان جیسی پارٹیاں ابھر رہی ہیں ان کی طرف ہمیں یہ پاگل جاتے ہوئے نظر آئیں. تو یہ صورتحال آنے والا, اور پی ٹی آئی نے جو کرنا ہے آنے والے عرصے میں, اب یہ جو پی ٹی آئی جو ایجنڈا اب پاکستان میں لاگو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یہ ایجنڈا نیو لبرل ایجنڈا پوری دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں بار بار استعمال ہو چکا ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو بغاوتیں ہو رہی ہیں وہ اس اکانومک پالیسی کے خلاف ہو رہی ہیں. جو ابھی پوری ہم نے ورلڈ پرسپیکٹو پر ڈیبیٹ کی ہے, اس کے اندر پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ہڑتالیں, جہاں جہاں اسٹیٹس کو کے خلاف بغاوتیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں, یہ ساری اس اکانومک پالیسی کے خلاف آ رہی ہیں, پرائیویٹائزیشن کے خلاف آ رہی ہیں, تنخواہوں میں کٹوتیوں کے خلاف آ رہی ہیں, اس کے خلاف. اور یہی چیز پی ٹی آئی یہاں پر لانے کے یہ کوئی اسد عمر جو جینیس ہے, ایک بڑا جینیس اکانومسٹ ہے, جو یہ کرنے جائے گا آگے, یہ جینیسز یورپ کے اندر پہلے ہی بڑے برے طریقے سے پٹ چکے ہیں, اور عوام کے اندر ان کی بڑی شدید نفرت ان کے خلاف پائی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی اب یہ جو ان کا پہلے ہی انہوں نے خیر ساری بیان بازی سب کچھ خود ہی بتا دی ہے کہ 100 دنوں کا جو ہم پلان ہم بنا رہے ہیں, اس 100 دنوں کے اندر ہم نے محنت کا جو طبقہ ہے, جو عام عوام ہے, ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہوگا. کیوں ریلیف نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو پاکستان ہے اس کو بڑے شدید خطرات سے دوچار ہے, اکانومیکلی بھی اور ہر حوالے سے. لہذا پاکستان کی ساکھ کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے وجود کو بچانے کے لیے غریب آدمی کو اور بھوکا مرنا مجبوری بن چکی ہے. غریب آدمی تھوڑی سی اور قربانی دے دے, پاکستان کی خاطر قربانی دے دے, تو اس کی قربانی رنگ لائے گی اور پھر نئے پاکستان بن جائے گا. یہ سارا. اور اس کے بعد یہ جو 200 اداروں کی نجکاری کا پلان ہے, یہ 200 اداروں کی نجکاری جب پریکٹیکلی اس کا آغاز ہوگا تو پھر کتنے بڑے پیمانے پر مزدور تحریک سطح کے اوپر جنم لے گی, آپ یہ بھی ذرا سوچیں. اور پرائیویٹائزیشن ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ہوگی. پاکستانی سوسائٹی کے اندر خاص طور پہ ورکنگ کلاس اور نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو حوالے سے اگر بات کی جائے, دیکھا جائے تو ان کے اندر بڑا شدید پوٹینشیل ہے, اور بڑے لمبے عرصے سے کوئی بڑی تحریک نہیں بنی. یعنی کہ ایک پوٹینشیل موجود ہے اور خلا موجود ہے. جلد یا بدیر, جس طرح اب پتہ بھی نہیں تھا پشتون تحفظ موومنٹ پھٹی ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اچانک سے ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگ نکل آئیں گے. ہائٹی کے اندر آپ دیکھ لیں, اتنے بڑے پیمانے پر تحریک بنی, جارڈن میں تحریک بنی ہے, ایران میں تحریک ہے, عراق میں تحریک ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنے کم عرصے کے اندر اچانک ایسے لوگ نکل آئیں گے. وہ جو نیچے مٹیریل بیسز ہوتی ہیں, اکانومک صورتحال ہوتی ہے, وہ گریجول جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ وقت آنے پر اکٹھے ہو کے لاوے کی صورت میں پھٹتی ہیں اور اچانک ایک تحریک جنم لیتی ہے. پاکستان کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو یہ جو آنے والے عرصے میں پہلے سے ہی جو حالت ہے محنت کش طبقے کی, جو انتہائی ابتر ہے, انتہائی بری ہے, انتہائی خوفناک ہے, اس کے اوپر جب مزید یہ پرائیویٹائزیشن, مزید کٹوتیاں ہوں گی تو وہ موبلائز ہوگا. اور اب کی بار جب محنت کش طبقہ موبلائز ہوگا تو اس کے اندر اب یہ جو شعور ہے, جو اکٹھے ہونے کا, یونائٹ ہونے کا شعور ہے, جو اس کے اندر یقیناً موجود ہے, وہ اس کا احساس ہوگا کہ ہم اکٹھے مل کر, اکٹھے لڑ کر ہی ان سے جیت سکتے ہیں, اپنے جو ہمارے مطالبات ہیں ان کو منوا سکتے ہیں. اور آہستہ آہستہ پھر یہ شعور آگے کی طرف بڑھے گا. لڑائیوں کی صورت میں جو حکمران طبقے کی اور ان کے جو تضاد ہے, پھر جیسے جیسے آگے بڑھے گا محنت کش طبقے کا شعور بھی اور زیادہ ریڈیکل ہوگا, اور زیادہ آگے جانے کی طرف یہ جائے گا. اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بھی بالکل پاکستان میں بڑے عرصے سے کوئی اسٹوڈنٹ موومنٹ بڑی کوئی نظر نہیں آئی. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, جس طرح ورکنگ کلاس موومنٹ کے بڑے پیمانے پر نہ ہونے کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں. مزدور جو ٹریڈ یونین ہیں ان کے جو لیڈرز ہیں ان کی غداریاں ہو گئیں, پھر 91 سے لے کر اب تک سوویت یونین کے کولیپس کے بعد بالکل ایک سائیڈ کی پولیٹکس کا ہونا, کرپشن, یہ سارے جو ایشوز تھے, ان کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پر کوئی موومنٹ نہیں پھٹی. مگر وہ جو حالات ہیں سطح کے نیچے وہ بالکل پک کر تیار ہو چکے ہیں, اور کوئی ایک چنگاری بھی, کوئی بھی ایک واقعہ بڑے پیمانے پہ مزدوروں کو اکٹھا کرنے کی طرف جائے گا, اور ایک بڑی مزدور تحریک پاکستان کے اندر بننے کی جائے گی. یہ بڑا کلیئر کٹ پرسپیکٹو ہے پاکستان کے حوالے سے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو بالکل وہ اس دنیا کے اندر ہی میرے خیال میں نہیں رہتا, وہ کوئی کسی اور دنیا کے اندر, خلائی دنیا کے اندر وہ رہ رہا ہے. یہ پاکستان کے اندر آنے والے عرصے میں یہ سارا پروسیس ہونے جائے گا, اور اس کے اندر جو سبجیکٹو فیکٹر ہے اس کی بہت اہمیت ہے. جو محنت کشوں کو آرگنائز کرنے کی جو بات ہے, ان کو اکٹھا کرنے کی جو بات ہے, یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. جس طرح پوری دنیا کے اندر ہمیں راتوں رات
پارٹیاں بنتی ہوئی اور بہت بڑے پیمانے گریس کے اندر جس طرح سیریزا ہے اتنے اچانک بنتی اور پھر اتنے بڑے پیمانے پر پاپولیرٹی حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس طرح پاکستان کے اندر بھی جو اب محنت کش طبقے کی تحریک چلے گی, یہ دو اس میں سب سے اہم چیزیں, ایک تو یہ کہ صرف اور صرف وہی لیڈرشپ ابھر کر آ سکتی ہے محنت کش طبقے کی تحریک میں جس کا کوئی روایت سے کوئی تعلق نہ ہو, جو پرانے سٹیٹس کو کی نمائندہ نہ ہو, اور جو زیادہ بولڈ, زیادہ جرت والی ہو, جو موجودہ حالات سے نفرت کے نتیجے میں جرت سے لڑنا چاہتی ہو. صرف جس طرح پی ٹی ایم کے اندر ہمیں بہت بار ڈیبیٹ کر چکے ہیں کہ پی کے میپ یا اے این پی کیوں نہیں لیڈرشپ میں آ سکی, بالکل ایک نیا لڑکا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ لیڈر بن کے ابھرا پوری پی ٹی ایم تحریک کا اتنے بڑے پیمانے پر. تو مزدور تحریک میں بھی یہ بالکل یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ اب جو بھی لیڈرشپ آئے گی اس تحریک کی, وہ لیڈرشپ پہلے سے کہیں زیادہ بولڈ ہوگی, اور بالکل نیا فینومنا ہوگا جس کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آنے والے عرصے میں اور بھی فیمیلز کے حوالے سے بھی سب سے اہم ڈسکشن ہے کہ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے, اس میں غیر ممکن ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ موومنٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ جو فیمیل ہراسمنٹ کا ایشو ہے اسی کی بیس پر ایک بڑے پیمانے پر پاکستان میں اسٹوڈنٹ موومنٹ بن جائے. یہ اور اس طرح کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں اور جلد یا بدیر وہ پھٹیں گے. جس طرح طوفان سے پہلے ایک بالکل سکوت ہوتا ہے اور بظاہر جو عقل ہے وہ یہی دکھا رہی ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا, مگر پھر ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے. سملرلی جو تمام مادی حالات ہیں, جو پاکستان کے اندر ایک سماجی دھماکے کا جو مواد ہے اور جو حالات ہیں وہ بالکل تیار ہیں. کوئی بھی چنگاری ایک بڑے سماجی دھماکے کو پاکستان میں جنم دے سکتی ہے. آنے والا عرصہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی شدید ترین طبقاتی جنگ, انسٹیبلٹی, تحریکوں کے آگے جانے, پھر تحریکوں کے پیچھے جانے, انقلابات اور رد انقلابات کا ہی عرصہ ہوگا, اور یہ پروسیس آنے والے عرصے میں اور زیادہ تیز ہوگا.